میں اعلیٰ حضرت کا ملانگ ہوں، میں تو بات ویسے ہی کروں گا، سمجھ آئی نا؟ تو یہ بات کو سمجھنی کئیوں کے لیے تھوڑا سا علمی حیضہ ہوتا ہے نا، کئی بیچاروں کو وہ برداشت نہیں کر پاتے، لیکن میں تو کر کے جاؤں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو محفل میں بلاتے ہیں تو آپ پہلے اس کا معیار دیکھیں کہ اس کا معیار کیا ہے۔ آیا کہ وہ مولوی تو نہیں ہے کہ وہ محمد ویشیاں دے سڑے ہی تھے ربیع الاول کے سنیاں دے سڑے ہی تھے، ایسا منکر تو نہیں ہے، 2 نمبر تو نہیں ہے، شاٹ تو نہیں ہے، توجہ ہے، ایسا کائنات خان تو نہیں ہے، وہ چھمک چھلو اٹھا ٹھیا پڑ پڑیا، یہی تو کام نہیں ہے۔ آج حضرت نے بھی نعت پڑھی، یقین کرو چس نو بھی چس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس ہمارے بھائی کی آواز میں مزید برکات عطا فرمائے۔ یہ ہے اصل نعت کا حسن کہ بندہ یہاں ہو روح مدینے میں چلی جائے، سمجھ آئی نا؟ لیکن یہاں کہتے ہیں کہ تسی بھی باہر نکلو، تسی بھی باہر نکلیے، ناچ ٹپ کے سارا کام کریے، یہ نعت خوانی کا تقدس نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، با مقصد بندے کو بلایا کریں، اور ایسا بندہ جو اپنا پکا ہو۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اس میں نقیب بھی شامل ہے، قاری بھی شامل ہے، اس میں نعت خوان بھی شامل ہے، خطیب بھی شامل ہے، اور صدارت کرنے والا پیر بھی شامل ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، اوکھیاں گلاں کدی کدی ہوئی ہیں تو تمہیں سننیاں پڑنیاں، سمجھ آئی؟ اور دوسری بات، بسا اوقات کسی علاقے کے ایسے بندے کو بلا لیتے ہیں صدارت کرنے کے لیے، آج وہ تمہارے جلسے کی صدارت کر رہا ہے یا مہمان خصوصی ہے، کل وہ کہیں پر کبڈی کی ایک وہ میلہ تھا تو وہ وہاں صدر بنا ہوا، وہاں مہمان خصوصی ہے، پرسوں جناب علی کہیں سائیکل گراؤنڈ ہے تو وہ وہاں مہمان خصوصی ہے۔ کیا ہم ڈوب کے نہیں مرتے؟ 5000 کا نوٹ لینے کے لیے ایسے بندے کو سٹیج پر بٹھا کے علماء کو پیچھے بٹھاتے ہو، حیا نہیں آتی؟ حضور کی محفل میں منکر نہیں آنا چاہیے، اللہ نے جب نہیں آنے دیا تھا۔ تھوڑا جے تکڑے ہو پترو سامنے بیٹھ گئے تو بولنے والی عادت پاؤ اپنے آپ۔ ہاں یہ بات ہے، بالکل کمزور بندہ وہ ہماری محفل میں نہیں آنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ جو آج تمہاری اس محفل کے مہمان خصوصی ہیں اور کل کسی شراب کی محفل کے مہمان ہیں، ان کو ہمارے اوپر مسلط نہ کرو، بلکہ محلے کا وہ غریب تلاش کرو جس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں لیکن حضور کا نام آئے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ یوں سے بھی تو صدر بنانا اپنی محفل کا، کبھی یوں سے بھی تو سٹیج پہ بٹھا، تجھے پتہ چلے اصل یہ راستہ کون سا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ 2 جلسے تھے، اس میں ہمارا یہ سبق تھا، وہ میں نے سنا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آئیے، عالم ارواح کے اندر اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بالکل جی ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اب ان میں سے جو پکے رہے اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان فرما رہا، لیکن میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے یہاں پر۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے اور یہ قرآن میں ہے، ماننا تو پڑے گا، ماننا تو پڑے گا۔ مجھے یہ بتائیں، میں اپنے سمیت سب لوگوں سے مخاطب ہوں، اپنے سمیت، کیا ہمیں یہ یاد ہے کہ عالم ارواح میں رب نے پوچھا تھا؟ کسی نے وہ گل چیتے ہے؟ دسو، میں آپ کو نہیں چیتے، میں تو ہم چیتے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے۔ جبکہ رب نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا ہے اور تم نے اقرار کیا ہوا ہے۔ اب رب نے کہا بات تو سچی ہے، لیکن سوال یہ ہے پھر ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے بھائی، ہمیں یاد کیوں نہیں؟ لیکن اس کے ساتھ متصل میں یہ بات بھی بتا دوں، آپ بزرگان دین کو پڑھ کے دیکھ لیں، جناب بزرگ فرماتے ہیں ہمیں یاد ہے، بزرگ فرماتے ہیں ہمیں یاد ہے کہ رب نے پوچھا تھا اور ہم نے جواب دیا تھا، ہمیں یاد، بزرگ فرماتے ہیں۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بزرگوں کو، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کے دیکھیں نا کبھی، غوث اعظم کو پڑھ کے دیکھیں نا کبھی، سبحان اللہ، حضرت بابا فرید پاک کو پڑھ کے دیکھیں نا کبھی، سبحان اللہ۔ اشوک یہ فرماتے ہیں، بزرگان دین اکثر صوفیاء، آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کر، وہ فرماتے ہیں ہمیں تو یاد ہے، بلکہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تو بات بہت آگے کی کر دی نا، تاجدار گولڑا اعلیٰ حضرت گولوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں یہ جو الستو بربکم تھا نا، یہ تو عالم ارواح میں تھا۔ عالم ارواح سے پہلے جب اللہ نے کل کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا تھا لفظ کون اور فیکون، وہ ہو گیا۔ پیر میر علی فرماتے ہیں عالم ارواح تو عالم ارواح رہا، وہ جو کون فیکون والا معاملہ تھا جو لاکھوں کروڑوں سال پہلے کا ہے، آپ فرماتے ہیں کون فیکون بھی کال نکال ہے۔ آواز ہی کمزور ہوا ہے۔ سال گزر گئے لیکن یہ علی کا بیٹا
نہیں نہ یار اور منہ تو کپڑے لاؤ بھائی تسی تے تے زنانیاں بیٹھیاں اب مرد بن کے بیٹھو جاتا ہے گل کرنے لیا بولو ذرا سبحان اللہ جی یار بھائی واہ تکڑے ہو کے بیٹھو سونے ہو تکڑے ہو کے بیٹھو تو یہ علی کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے فرماتے ہیں کل فیکون تکل دی گل ہے سمجھے نا وہ تو یہ بھی جانتے ہیں لیکن پھر سوال ہے ہمیں یاد نہیں بزرگوں کو یاد ہے اور کن فیکون تک کا معاملہ یاد ہے لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے انہیں کیوں یاد ہے ہمیں کیوں یاد نہیں یہ بھی تو ایک سوال ہے نا اب سنیے اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے ہمارا ایک جسم ہے ایک اس کے اندر روح ہے ہم اپنے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی نشو و نما کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لیکن اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے سبحان اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ روحیں مر گئی روح زندہ ہے لیکن آخری سانسوں پر ہے ہماری روح جس دن زندہ ہو گئی نا اپنی پوری نشو و نما میں تو اس کو اگلی باتیں بھی یاد آ جائیں گی اس کو پچھلی باتیں بھی یاد آ جائیں گی روحیں کمزور ہیں اور یہ جو جسم ہے نا یہ 4 چیزوں سے بنا ہے عناصر اربعہ اسے کہتے ہیں علماء کی زبان میں آگ پانی ہوا مٹی 4 چیزوں سے بنا ہے